نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ رانا سیٹھ جمیل صاحب میں یہ 4 مصرے آپ تک کہنا چاہوں گا کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، زہرا کے دل کا چین بیٹھا ہے، اے نبی سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، استاذ العلماء حضرت العلام حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد مجددی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ تمامی احباب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے تو اپنی نیت کو بحال اور برقرار رکھیں کہ جس ہستی کی روح کے لیے ہم نے اصال ثواب پیش کرنا ہے، آپ جب درود پڑھیں تو یہ نیت رکھیں کہ اللہ شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو یہ ثواب پہنچائے۔ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر حضرت علامہ پیر سید محمد عارف بہاؤالحق شاہ صاحب دام ظلہ، میزبانان مکرم اور بہت ہی محترم سید رفاقت شاہ صاحب، ان کے برادران گرامی، اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو جو اپنی والدہ ماجدہ کی روح کے اصال ثواب کے لیے آپ نے کی ہے، مرحومہ کے حق میں اس کو قبول فرمائے، اور یہ واقعتاً قابل رشک مجلس تھی۔ اب میں بڑے اختصار سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اصال ثواب کیا ہے، اور دنیا سے جانے والوں کے لیے جو باقی رہ گئے ہیں ان پر کیوں لازم ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں صرف یہی نہیں ہے کہ والدین ہیں تو ان کی خدمت کر لو، ہمارے دین کا یہ کمال ہے، ہمارے دین میں یہ وسعت ہے کہ آپ اس دنیا میں ہوں تو بھی حقوق کو برقرار رکھا گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر بھی جانے والے کے حق کو رہ جانے والوں پر لازم فرمایا گیا۔ ورنہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی جدید ترین اپروچ ہے، ہیومن رائٹس کا لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ان کا دائرہ بڑا ہی محدود ہے، لیکن اسلام نے جو حقوق کا تصور دیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمینی کی جو رینج بتائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر میرا امتی اس دنیا میں جی رہا ہو تو بھی میری رحمت کا فیض اسے پہنچے گا، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو کے قبر کی گہرائی میں چلا جائے تو بھی رحمت للعالمینی کا لنگر اس کے پیچھے جائے گا۔ قرآن نے اس کو اتنی صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ کسی اور کتاب کے ریفرنس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اتنی معروف دعا ہے
کہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، نماز کے اندر بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے جلیل القدر اول العزم رسول کی دعا ہے، جن کی نسبت سے ہم حج کرتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم قربانی کرتے ہیں، جن کی نسبت سے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور جن کی نسبت سے ہم قبلہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ادا کو رب نے دعا بنایا، اور پھر اس دعا کو قرآن پاک کی مستقل آیت کریمہ بنا دیا۔ اب اللہ کا پیغمبر اپنے رب سے مانگے تو وہ عبث نہیں ہوا کرتا، اور رب قرآن میں کسی چیز کو آیت بنا دے تو وہ بے محل اور بیکار نہیں ہوا کرتی۔ تو اب دعا دیکھیے کیسی خوبصورت دعا ہے، ربنا اغفر لی، اے پالنے والے۔ یہ ترجمہ آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کی روح محظوظ ہوگی۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ لذت کے انسان کے پاس دو ذریعے ہیں، ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ بعض دفعہ بندہ کچھ سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نفس محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے نفس کو تقویت مل رہی ہوتی ہے، وہ پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں انرجی آ رہی ہوتی ہے۔ اور کوئی کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نفس کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور روح مضبوط ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں ذریعے ہیں نا، ایک لذت روحانی ہوتی ہے، ایک لذت نفسانی ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے اس فرق کو ملحوظ رکھا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو، ایون کہ قرآن بھی سنو، نماز بھی پڑھو، تو اس فرق کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ کہ کیا اس سے تمہارا نفس محظوظ ہو رہا ہے، شیطانی قوتوں کو زیادہ پروموشن مل رہی ہے، یا تمہاری روح کو قوت مل رہی ہے۔ نمازی بھی دو قسم کے ہیں نا، ایک وہ ہیں جن کو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازی ہیں لیکن ہلاک و برباد ہو گئے، ہیں نمازی لیکن جہنمی ہیں۔ ایک وہ ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ نمازی ہیں لیکن فرمایا یہ کامیاب ہو گئے، یہ بامراد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نماز وہ نور پیدا کرتی ہے جس سے روح کو طاقت ملتی ہے، روح کو انرجی ملتی ہے۔ تو محفل بھی وہی محفل ہے جس سے روح کو لنگر ملے، روح کو رزق ملے۔ ذکر بھی وہی ذکر ہے جس سے روح کو قوت ملے۔ عبادت بھی وہی عبادت ہے جس سے نور جنریٹ ہو اور مومن کی روح کو وہ چمکا دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا ہر چیز کو ایک چمکانے والی، پالش کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو پالش کرنے والی چیز اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے۔ آج کا دن کتنا عظمتوں والا دن گزرا، یوم عرفہ، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کریم ان گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے جو قابل بخشش نہیں ہوتے۔ اور اس شام کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کرنا شروع کی، کہا مولا جتنے آئے ہیں ان کو بخش دے، اور یہ بار بار دعا ہو رہی تھی، مولا جتنے آئے ہیں ان کو بخش دے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب میں نے بخش دیا سوائے اس کے جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، جس کا مظلوم میری بارگاہ میں فریاد گناہ ہے، اس ظالم کے سوا میں نے سب کو بخش دیا۔ اور آقا کی رحمت کا جوش یہ تھا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ آقا علیہ السلام نے دعا مانگنا نہیں چھوڑی، مانگتے رہے مانگتے رہے۔ جب اگلی صبح آئی، مزدلفہ والی صبح آئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے دیکھا، تو عرض کی حضور یہ موقع مسکرانے کا تو نہیں تھا،
اس وقت ہم جس حال اور جس کیفیت میں ہیں کبھی آپ کو اس طرح تبسم فرماتے نہیں دیکھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق میں کل شام سے اپنے رب سے جو مانگ رہا تھا وہ میرے رب نے مجھے دے دیا. یہ وہ دن ہے کہ عرض کی مولا وہ جس سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، آج اسے بھی بخش دے. تو رب کریم نے فرمایا کہ اس کو کیسے بخش دوں جس کے پیچھے کوئی مظلوم فریاد کو نہ ہو. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا تو بڑا کریم ہے، تیرے پاس بڑے ذرائع ہیں، تو چاہے تو حشر کے دن اس کو جنت اور مغفرت کا لنگر دے کے اس کا کھاتا صاف کر سکتا ہے. تو یہ بشارت آئی کہ اے محبوب آج ہم نے اسے بھی بخش دیا. اور فرمایا کہ وہ جو بخشش کا لنگر عرفہ میں بٹتا ہے نا، آج کی ہمارے آپ کے سننے کی اور مزے کی بات یہ ہے، فرمایا وہ عرفہ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ بخشش اور رحمت کا لنگر پھر روئے زمین پہ چاروں طرف مشرق مغرب شمال جنوب میں روانہ ہو جاتا. اور جہاں جہاں کوئی طالب ہو، جہاں جہاں پر بھی کوئی مانگنے والا منگتا ہو، اس مغفرت کا جو عرفہ والی بخشش اور رحمت ہے اس کا فیض گھر بیٹھے اس کو پہنچ جاتا ہوں، روئے زمین پہ کہیں بھی. ایک تو اتنا یہ قیمتی دن ہے جس کا انتخاب ہوا ہے شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے، اور یہ جو شب ہے یہ مزدلفہ کی شب ہے جو شب قدر سے بھی افضل ہے، جس کی چند گھڑیاں کل زندگی کی عبادت پر بھاری ہیں. چند لمحے، یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے. ذوالحجہ کا عشرہ ہے جس کی رب نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رات، جو پہلی 10 راتیں ذوالحجہ کی ہیں، فرمایا اس ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. وہاں لیلۃ القدر معلوم نہیں ہے رمضان کے آخری عشرے میں کب ہے، 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، کوئی معلوم نہیں. یہاں بتا دیا کہ 10 کی 10 راتیں لیلۃ القدر سے افضل ہیں. اور پھر جو 10 کی صبح طلوع ہوتی ہے یوم النحر اور عید الاضحیٰ کی صبح، فرمایا اس صبح کی قسم ہے، رب کریم نے خود فرمایا جو راتوں اور دنوں کا خالق ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہیں کہ جو پورے سال رمضان المبارک سمیت اس سے افضل ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں کوئی بھی عبادت ہو، اگر کوئی مومن سبحان اللہ بھی کہے تو سارا سال کی سبحان اللہ سے یہ سبحان اللہ اللہ کو زیادہ پیاری ہے. احب الاعمال الی اللہ اور افضل الاعمال الی اللہ، اعظم الاعمال الی اللہ، تینوں لفظ حدیث میں ہیں. ان دنوں کا کیا ہوا عمل باقی پورے سال کے اعمال سے افضل بھی ہے، اعظم بھی ہے اور ازکا بھی ہے. یہ کوئی بھی عمل ہو، وہ ذکر ہو، وہ عبادت ہو، وہ ایصال ثواب ہو، وہ درود شریف ہو، کوئی تھوڑے سے تھوڑا سا عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہو جاتا ہے ان دنوں کی برکت سے. یہ اسلام کا وہ نظام ہے جس کو شرف زمان و مکان کہا گیا ہے. یہ اسلام کا کمال ہے کہ بعض نیکیاں بعض جگہوں پر کرنے سے ان کا اجر بڑھ جاتا ہے، بعض نیکیاں اتنی ہی تعداد اور مقدار میں بعض دنوں میں بعض راتوں میں کرنے سے ان کا اجر باقی دنوں سے بڑھ جاتا ہے. ایک بندہ اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو 25 نمازوں کا ثواب ہے جماعت سے اگر پڑھتا ہے، اور اگر بیت اللہ شریف میں پڑھے حرم کعبہ میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. رکھتے اتنی ہی رہیں، بندہ بھی وہی ہے لیکن اس کا اجر بڑھ گیا. یہ اس امت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے فیض و برکات ہیں. اس لیے اس ہستی پہ مجھے رشک آ رہا ہے
کہ آج جس کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجی ہے، اور میں ان کے ایصال ثواب کے لیے، چونکہ وہ ماں کے درجے پہ فائز تھیں، تو آپ ابھی جس ماحول سے نکلے ہیں وہ نظم کا، ذوق کا اور ترنم کا ماحول تھا، تو میں نے اس ماں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ کائنات کی ہر ماں سے بیٹے کو شرف ہے، لیکن کائنات میں صرف ایک ماں ہے جس کو اپنے بیٹے سے شرف ہے، اور وہ امام الانبیاء، رحمت کائنات، نور مجسم، رحمت عالم، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ۔ آپ نے بڑی منقبتیں، بڑے سلام سنے ہوں گے، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کبھی بھی شاہ صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اگر تم نفل پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں تمہیں آواز دے تو فرمایا نفل نماز توڑ دو اور پہلے ماں کی بات سنو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، حضور اگر آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو بلا لیں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تمہاری ماں بلائے تو نفل توڑ دو، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بلائے تو فرمایا میں عشاء کی نماز کی خود جماعت کروا رہا ہوں، اور میری ماں سیدہ آمنہ بنت وہب مجھے پکار کے آواز دے دیں تو میں عشاء کے فرض توڑ کے اپنی ماں کو کہوں گا لبیک یا امی۔ یہ وہ عظمت مآب ہستی ہے جس کے شکم کو رب نے وحدہ لا شریک بنایا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، اس شکم کو بھی لا شریک رکھا اور اس جوڑے کو چنا ہے جہاں سے یہ سلسلہ چلا۔ سیدہ آمنہ اللہ تعالی عنہا جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی دادی جان ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مادر نسبتی ہیں، ان کی بارگاہ میں شاہ صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں حصول برکت اور حصول تقویت کے لیے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی پہلے سیدہ آمنہ کی منقبت نہیں سنی ہوگی۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے، جو سبب ہیں ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے والد گرامی آقا کریم علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس جوڑے کو رب نے چنا ہے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے، دنیا میں تشریف آوری کے لیے، اور جو کائنات کا محور و مرکز ہے، وہ ہستی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کل قیامت کو حشر کے مجمع میں بھی عام لوگ تو دور رہے، فرمایا نبی اور رسول بھی میری طرف رجوع کر رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی طرف رجوع فرماتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی شان خود اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرمائی۔ جب صحابہ نے پوچھا نا کہ آقا آپ کا تعارف اور آپ کی شان کیا ہے، تو فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں،
وبشرى عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورؤیا امی، اور فرمایا میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں۔ میں چند شعر پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کے آپ بھی پڑھیے، درود شریف پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مطلع والضحیٰ ام خیر الورا، مطلع والضحیٰ ام خیر الورا، مطلع والضحیٰ ام خیر الورا، مرجع مصطفیٰ ام خیر الورا، مرجع مصطفیٰ ام خیر الورا، اور پاک مثل صبا ام خیر الورا۔ آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا ایک بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ جو آپ فرمائش پہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس پہ جنت میں درخت نہیں لگتا۔ بندہ سوچتا ہے محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے کہ اتنے درخت ہو گئے، اب میں نے کیا کرنا۔ تو میں آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ہر شخص کو اجر صرف اس عمل کا ملے گا جو دل کے ارادے سے اس نے کیا، جو فرمائشی کیا، جبری کیا، دیکھا دیکھی کیا، بناوٹ کے لیے کیا، اس کے لیے کیا، اس کے لیے کیا، وہ کل کو وبال بن جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ جائے گا تو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ عمل تو میرے غیر کے لیے کیا ہو اور اجر مجھ سے مانگتا ہو۔ تو وہ بے نیاز رب فرمائے گا جا جس کے لیے کیا تھا آج اس سے مانگ۔ تو جب یہ موقع مل جائے نا تو اس کو بڑا غنیمت سمجھا کریں۔ ہمیں اسلام نے کتنا خوبصورت نظام دیا، آئے تو بخشش کی دعا کے لیے تھے، لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اٹھ جاگ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری دعا سے کسی مرحوم نے بخشا جانا ہے۔ بعض جانے والے اتنے مقبول اور بابرکت ہوتے ہیں کہ ان کے جنازے میں شامل ہو جائے تو رب اس کی بخشش فرما دیتا، ان کے ایصال ثواب کی محفل میں آ جائے اس کی بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے تعارف کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اس ہستی کی ماں ہیں جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ام کہتے ہیں جڑ کو، عربی میں ماں کو کہتے ہیں امہات المؤمنین اس لیے ہیں کہ وہ جڑ ہے۔ گھر ماں کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ اہل بیت کہتے ہیں تو اہل بیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ماں سے شروع ہو، گھر اہل بیت سے شروع ہوتا۔ اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ بیڑا تبھی پار ہوگا جب صحابہ کو روشنی اور ہدایت کے ستارے اور اہل بیت کو سفینہ نجات مانے، تب منزل مقصود نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔
تو جب اس محفل میں آپ بیٹھے ہوں ایک خالص سبحان اللہ ضرور کہہ دیا کریں، پیور، صرف سبحان کے لیے. وہ سبحان اللہ جو دل سے نکلے. آپ جتنے بیٹھے ہیں ایک ایک بندہ کہے تو اس عشرے کی برکت سے ایک سبحان اللہ جو ہے وہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کا ایک روزہ جو بندہ رکھتا ہے 1 سال پچھلے اور 1 سال جو ابھی آنا ہے اس نے کیے ہی نہیں ہے گناہ، رب ایڈوانس بخش دیتا. یہ وہ دن ہیں، یہ وہ گھڑی ہیں، یہ وہ لمحے ہیں کہ جس میں رب کی رحمت اتنی عام ہو جاتی ہے. فرمایا جس طرح غزوہ بدر میں رب کی رحمت صحابہ پہ برسی تھی نا، اس دن اس طرح برستی ہے. اور شیطان پورے سال کسی دن اتنا نوحہ ماتم نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا. اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جن کو میں نے عمریں لگا کے گمراہ اور تباہ کیا تھا، آج چند گھڑیوں میں میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا. یہ اللہ کی رحمت کا وہ مظاہرہ ہوتا ہے ان دنوں میں. تو جب اللہ کے پیاروں کا ذکر آتا ہے تو اللہ کا پیارا ہی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو فرمائشی چیزوں نے ہمارا مزاج اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ہمارا نقیب بھی، ہمارا نعت خان بھی آدھا ٹائم تو وہ اس پہ لگاتا ہے نا، کہتا ہے کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. حالانکہ ہم جو آئے ہوتے ہیں سننے، ہمارا کام ہی یہی ہے. ہم جو بیٹھے ہیں ہمارا کیا کام ہے جی؟ بتائیے، بول کے بتائیے سبحان اللہ. بھئی سامعین کا مطلب ہی یہی ہے نا. پیر نصیر صاحب رحمت اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی مجھے بول کے بتاؤ، یہ ماں نو پتہ لگے کہ میں بتاں نال خطاب تے نہیں کر رہے. یہ جیتے جاگتے انسان ہیں، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت کام کر رہی ہے. تو سیدہ مخدومہ کونین سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ماں ہے جس کی عظمت پہ ساری مائیں قربان ہیں. ایسی عظیم ماں جس کے صدقے ماں کا تصور ملا ہمیں، جس کے طفیل ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ سارے تصورات اس ماں کی عظمت کا صدقہ ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ماں کی شان کو خود اپنی زبان سے بیان کر کے اس کو سنت بنا دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کی توفیق دے. اور یہ خدمت صرف اس دنیا تک نہیں ہے، وہ دنیا سے چلی جائیں تو بھی خدمت کا سلسلہ جاری ہے. ماں کی قبر پہ جانا، ماں کے لیے اصالہ ثواب کرنا، ماں کی روح کو خوش کرنے کے لیے خالہ کی خدمت کرنا. صحابی آئے، ان کا حضور میری ماں تو فوت ہو گئی. تو فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے. فرمایا اس خالہ کی خدمت کر، تیری ماں کی روح خوش ہو. اسلام نے یہ سلسلہ بھی دیا. حتیٰ کہ والد کے بھائی تو کجا، فرمایا جو دوست ہیں، جو والد کے جاننے والے ہیں، والد کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو سلام کرنا اور ان سے جا کے ملنا، یہ بھی والد کی خدمت کے زمرے میں آتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے اگر ماں باپ کسی کے کبھی ناراض بھی چلے جائیں، بعد میں بھی راضی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب پیچھے سے تحفہ اور گفٹ جاتا ہے نا تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اماں جی یہ رفاقت شاہ نے بھیجا ہے جی، وہ ریکارڈ بن جاتا ہے نا. تو وہ پھر جب بار بار جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، تو ماں کی روح اس بیٹے سے بھی خوش ہو جاتی جس سے دنیا میں خوش نہیں تھی. اگر خدا نہ خواستہ ایسی اولاد دنیا میں ہو تو اسلام نے اس کے لیے بھی رستہ رکھا ہے کہ والدین کی قبر پہ جا کے بھی توبہ کر لے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کر دے اور کوشش کرے زندگی بھر. تو
تو ایک تو وہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں، دوسرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی جو اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں بندہ، کبھی آپ خود سوچ لیں، سارا دن دعا کی ہے، سوچے کبھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کی کہ نہیں؟ پھر وہ کہتا ہے میری روزی میں برکت نہیں ہے، یہ وہ تعویذ میں دے رہا ہوں، آپ کر کے دیکھیں، صبح رزلٹ دے گا، صبح کرنٹ، فوری، تلی پہ سرسوں ہیں۔ 5 وقت جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، میں اسٹیج پہ ریکارڈ ہے، گارنٹی دے رہا ہوں، اگر بند رزق ہے روزی کھل جائے گی، کھلی ہوئی ہے تو اور کھل جائے گی، معیشت فراخ ہو جائے گی۔ اب سوچو جن کی دعا کرنے کا یہ لنگر ہے، ان کی خدمت کرنے سے کیا کیا ملتا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ یہ نہ کہو اماں جی میرے لیے دعا کرو، فرمایا وہ کام کر کے تیرے دل سے، ماں کے دل سے تیرے لیے دعا نکلے۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ ہم کہتے ہیں شاہ صاحب میرے لیے دعا کریں، یہ ایک چیز ہے، اور ایک ایسا ہے کہ شاہ صاحب کو اس طرح کا کوئی عمل پیش کرو کہ کہنا نہ پڑے شاہ صاحب کے دل سے خود دعا۔ یہ دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے، یہ تیر بہدف ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ جاتی ہے سیدھی نشانے پہ۔ ایک وہ ہے جو دل زبان سے کی ہے، ایک وہ ہے جو دل نے کی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی عظمت پہ قربان جائیں، جنہوں نے 6 سال کا بیٹا پیچھے چھوڑا تو یہ کہہ کے چھوڑا کہ اے میرے لال، ہے میرے لخت جگر، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن یہ دنیا جب تک قائم ہے تیری عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں، یہ کائنات تیری نعتیں پڑھتی رہی۔ نعت لکھ کے گئی ہیں، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی آپ نے وفات کے وقت، اور 6 سال کا لال رحمت للعالمین آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اپنی ماں کو رخصت کر رہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں جب پیدا کیا ہے تو والد گرامی نہیں تھے، دنیا سے جا چکے تھے، حالت یتیمی میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی لے لیا۔ علماء کہتے ہیں اس میں بھی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی، کیونکہ ماں باپ، اور وہ بھی ایسے ماں باپ، اگر بڑی عمر میں ماں باپ ہوتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدین کی تعظیم و تکریم فرماتے، اور اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے آگے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب کسی کی تعظیم کر رہا ہو، اس لیے دنیا سے پہلے اٹھا لیا کہ اے میرے حبیب، میں نے پوری کائنات بنائی ہی اس لیے ہے کہ وہ تیری تعظیم کرے، تیری تکریم کرے، تیری شان و عظمت بیان۔ اور بھی بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی تھی، کوئی بہن بھائی بھی نہیں رکھا کہ کسی کو برابری کا شائبہ تک بھی نہ آ جائے کہ میرے بھائی ہیں جی، بہن کہتی میرے بھائی ہیں جی، بھائی کہتا میرے بھائی ہیں جی، برابری کا شائبہ۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی عظمت پہ قربان جائیں، گھر کے فرد ہو کے، بیوی ہو کے، شوہر کو کہتی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، کیا کہتی ہیں؟ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چاروں بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم بھول جاتے ہیں اہل بیت کو یاد کرتے ہوئے، یاد نہیں رہتے نام۔ حضرت علی کے 19 بیٹے ہیں، ہاں، صرف کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے نام بھی نہیں کوئی لیتا۔ علی مان جائیں گے، حسن مان جائیں گے، حسین مان جائیں گے، وہ تو جنت میں قدم نہیں رکھتے ہیں بھائی کے بغیر۔ پوری دنیا کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں تقسیم نہ کرنا، ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، بانٹنا نہ ہمیں، اور یہ مت سمجھنا کہ ایک کا نعرہ لگایا تو کامیاب ہو جائیں گے دوسرے سے منہ پھیر کے، ایسا نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے جڑ سے لے کے شاخ تک سب سے تعلق رکھنا،
یہی فرق ہے ہم میں اور باقیوں. باقی لوگ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کسی ایک کو لے لیا، پکڑ لیا اور بس سمجھا کہ یہی ہے. ایسا نہیں ہے. اور سادات کرام کا جو اسٹیج ہے وہاں تو میں یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو. جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو. علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو. اچھا اتنے سے بات بن جائے گی. نعرہ حیدری لگایا تو کہاں بس ٹھیک ہے. غلط فہمی میں نہ رہنا. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. ان کا اسوہ، ان کی سیرت کس کے لیے ہے بھائی؟ کب جانیں گے آپ؟ اب آپ فارغ ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں. کب کہہ دے لوگوں مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، میری ماں بھی صدیقی ہے، میری نانی بھی صدیقی ہے. تو سیدوں کا نانکا صدیقی ہے. امام اہل بیت سے پوچھو. صرف یہ ایک بات جس کو پتا ہے، جس سنی کو، قیامت تک اس کی نسلیں بھی مار نہیں کھائیں گی. لیکن افسوس ہے کہ ہم جنہیں مانتے انہیں جانتے ہی نہیں. اور سادات پہ تو فرض ہے کہ انہیں یہ پتا ہو کہ ہمارا شجرہ نسب، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر کون ہیں، کیا ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے. اور میں ہر اسٹیج پہ یہ اعلان کرتا ہوں عقیدہ ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت بتائیں. یہ یاد رکھیں، کیونکہ صاحب البیت ادری بما فی، جس گھر میں قرآن اترا ہے اس گھر والوں سے بہتر کون جانے گا. اور اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو باہر بیٹھا اور گھر والوں کو عقیدہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو. میں اس کو بے ادب اور گستاخ سمجھتا ہوں جو علی کو تعارف کرائے کہ علی کون ہے. مجھے بتائیے کہ ہم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھنا ہے یا انہیں بتانا ہے؟ بتاؤ یار، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم نے علی سے لینا ہے کہ علی کو دینا ہے؟ تو پھر اتنا فرق بھی سمجھ نہیں آ. جھگڑا کس بات کا ہے؟ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں جب یہ بنیاد، یہ نقطہ سمجھ آ جائے. سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے جو عقیدہ سکھایا ہے، اگر وہ ہمیں معلوم نہیں، ہم سید ہوں یا غیر سید ہوں، گمراہ ہو جائیں گے، راہ حق سے ہٹ جائیں گے، صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا. جتنی نمازیں، روزے، حج مرضی کر لیں، عقیدہ نہیں تو کوئی عمل نہیں. عقیدہ وہ ہے جو اہل بیت سکھائیں، نہ کہ ہم اہل بیت کو سکھانے چلے ہوں. کوئی بھی ہو، کسی مسلک فرقے عقیدے کا ہو، اگر وہ اہل بیت کو مشورہ دے رہا تو اس سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے. کل امت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے اور پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی تک، پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، تمام ائمہ، کہ عقیدہ جب پوچھنا ہے ائمہ اہل بیت سے پوچھو تاکہ گمراہ نہ ہو، بھٹک نہ سکو، کوئی ڈنڈی نہ مار سکے، کوئی تم پہ اٹیک نہ کر سکے. یہ پتہ کر لیا کرو کہ کیا شیر خدا کا عقیدہ یہی ہے؟ اگر ہو تو آنکھیں بند کر کے قبول کرو. امام حسن مجتبیٰ کا عقیدہ یہی ہے؟ امام حسین کا عقیدہ یہی ہے؟ امام زین العابدین کا عقیدہ یہی ہے؟ امام محمد الباقر نے یہی سمجھایا اپنی اولاد کو؟ امام جعفر صادق نے یہ بتایا؟ امام موسیٰ کاظم نے یہ سمجھایا؟ اس سے بڑا پیمانہ اور معیار کوئی نہیں ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں شروع سے یہ چلا آ رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے امام حسن مجتبیٰ خطبہ دے رہے تھے جب آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی بات کی اور کہا کہ میرے نانا نے یہ بشارت دی ہوئی ہے کہ امت کو میں نے جوڑنا ہے. تو اس مجمع سے آواز آئی، یا مسود وجوہ المومنین. اس مجمع سے آواز آئی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا اس مجمع میں بیٹھے ہوئے منافق نے، اور اس نے کہا کہ اے مومنوں کو روح سیاہ کرنے والے، معاذ اللہ، وہ بندہ کبھی عاشق اہل بیت نہیں ہو سکتا.
جو یہ تو دعویٰ کرے میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور اہل بیت کی نہ مانتا، تو کم از کم عقیدے میں جھول نہیں ہونی چاہیے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ، میں تبرکن بتا رہا ہوں، آپ نے اپنی اولاد کو جو عقیدہ دیا، صحیح بخاری میں ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، کوئی مجمع جلسہ نہیں ہے، گھر کے اندر کمرے میں۔ تو شیر خدا نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا عمر ابن خطاب۔ اب وہ بیٹے تھے، کہتے ہیں میں نے محبت نے جوش مارا کہ میں پوچھتا رہوں، کسی اور کا ہی نام لیتے رہیں، تو کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کہا ابا جان اس کے بعد آپ ہیں؟ تو فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ اور دوسری روایت میں ہے، فرمایا جب اس کے بعد پوچھا تو فرمایا عثمان غنی۔ اور چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ ہیں؟ تو فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ کہا میں تو حضور کا ایک عام سا امتی۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد نمبر آپ کا ہے، لیکن اپنے منہ سے وہ بھی نہیں کہا۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے شیر خدا علی المرتضیٰ کا۔ لیکن افسوس یہ ہے جیسے باقی بزرگوں کو نہیں جانتے ہیں، ایسے ہی حضرت علی کو بھی نہیں جانتے، ان کا تعارف نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جس کو شیر خدا کی معرفت ہو جائے اس کا ایمان کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شہنشاہ دائرہ ولایت ہیں۔ یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ شہنشاہ دائرہ ولایت کیا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، حسنین کریمین کا روحانی مرتبہ کیا ہے، سیدۃ النساء الجنہ کا روحانی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم دوسروں سے سن کے اہل بیت کو مانتے ہیں، دوسروں کے زیر اثر مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھایا سنایا اتنا ہم نے مان لی۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو عقیدے کی بیس کو لے کے چلیں تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا، عقیدہ نہ ہو تو پھر بہت بھی تھوڑا۔ سیدہ کی منقبت پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو۔ مطلع والضحا ام خیر الورا، مطلع والضحا ام خیر الورا، مرجع مصطفیٰ ام خیر الورا، مرجع مصطفیٰ ام خیر الورا، اور مادر مشفق و مہربان نبی، مادر مشفق و مہربان نبی، سیدہ آمنہ ام خیر الورا۔ یہ تو مل کے پڑھ لو یار میرے ساتھ۔ سیدہ آمنہ ام خیر الورا، سیدہ آمنہ ام خیر الورا، اور حامل نور خالق ہے ان کا شکم، حامل نور خالق ہے ان کا شکم، روشنی کی بنا ام خیر الورا، مرجع مصطفیٰ ام خیر الورا، اور بت پرستی کے ماحول میں رہ کے بھی، بت پرستی کے ماحول میں رہ کے بھی،
بتوں سے جدا خیر الورا تھی بتوں سے جدا خیر الورا. اور شاہ صاحب شعر دیکھیں، ان کی رگ رگ میں تاثیر سرکار تھی، ان کی رگ رگ میں تاثیر سرکار تھی. مادر باصفا خیر الورا، مادر باصفا خیر الورا. اور ہیں خدیجہ کی وہ مادر نسبتی، ہیں خدیجہ کی وہ مادر نسبتی. اور جدہ زہرا خیر الورا، جدہ زہرا خیر الورا. یہ پڑھیے، یہ وظیفہ ہے. جدہ زہرا خیر الورا، جدہ زہرا خیر الورا. اور جس کو بیٹے کی نسبت سے عظمت ملی، جس کو بیٹے کی نسبت سے عظمت ملی، ہے وہی والدہ خیر الورا، ہے وہی والدہ خیر الورا. اور پے کرے عصمتوں عفتوں آشتی، پے کرے عصمتوں عفتوں آشتی. طیبہ طاہرہ خیر الورا، طیبہ طاہرہ خیر الورا. اور آخری شعر مقطع ہے کہ چھوڑ کر جگ سے شہزاد رخصت ہوئی، چھوڑ کر جگ سے شہزاد رخصت ہوئی. خیر کا سلسلہ خیر الورا، خیر کا سلسلہ خیر الورا. یہ جتنی بھی ماں کی شانیں قیامت تک بیان ہوں گی، یہ سب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کا صدقہ ہے. اور جس ماں کو جو مقام، جو عظمت، جو مرتبہ عطا ہوا ہے، وہ اس ماں کے صدقے اور طفیل ہوا. نبی کریم علیہ السلام سے جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ سب سے بڑھ کے حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا. پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا. اور آخری حدیث میں حج کے ایام ہیں، ایک صحابی تھے، اپنی بوڑھی ضعیفہ ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا، کئی 100 کلومیٹر صحرا میں پیدل اٹھا کے لائے. جو حج جنہوں نے کیا ہے ان کو یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی. گرمی میں، مشقت میں نوجوانوں کی چیخیں نکل جاتی. آج بھی اتنی سہولتوں میں 1400 سال پہلے
وہ بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو لے کے کندھوں پہ پورا حج کروایا، اور جب آخری طواف وداع کرنے کے لیے آیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا آپ بھی طواف فرما رہے ہیں، تو ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے اس صحابی نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑھیا میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور کئی 100 کلومیٹر سے اس کو اٹھا کے لایا ہوں، کندھوں پہ اٹھا کے سوار کرا کے اپنی ماں کو میں نے تمام مناسک حج پورے کروائے، طواف سے لے کے پھر منا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر جمرات، یہ پورے مناسک 5 دن احرام کی پابندی میں رہ کے اپنی ماں کو میں نے حج کروایا ہے، تو آقا کیا کچھ حق ادا ہو گیا میری ماں کا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک رات جب تیری ماں نے تجھے گیلی جگہ سے اٹھا کے خشک جگہ پہ ڈالا اور اس ٹھنڈی رات میں خود گیلے بستر پہ پڑی رہی، فرمایا صحابی ابھی اس رات کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ حاضرین محترم، یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کو قرآن رب کریم نے اپنے رشتے کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر کر، یعنی رب کے شکر کے بعد اگر کسی کا شکرانہ لازم و واجب ہے تو وہ ماں باپ ہیں، اس دنیا میں بھی اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بھی، اور اس کی برکت بھی اولاد کو مل رہی ہوتی ہے۔ کمال یہ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے فیض اس کو مل رہا، اس دنیا کا رزق بھی مل رہا ہے، آخرت کی برکت مل۔ اس لیے میں اس شخص کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں جو اپنے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھے، ان کی خدمت میں رہے، ان کے ایصال ثواب کے اندر لگا رہے، جس طرح بھی کوشش کر سکتا ہو، کیونکہ اولاد کی زبان سے جو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلنا ہے نا، اس کی قیمت بارگاہ الہی میں ہے کہ اگر باپ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو تو اولاد کی وہ بسم اللہ اس کی جنت کو نار، اس کی قبر کو نار سے گلزار میں تبدیل کر دیتی۔ اس لیے نیک اولاد کو بھی صدقہ جاریہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور دعا بھی اسلام میں پیغمبروں نے قرآن میں جو دعائیں کی ہیں نا، ہم تو مانگتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، ہم کہتے ہیں بچہ دے دے، اولاد دے دے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جب رب سے اولاد مانگو تو قرآن نے بتایا ربی حب لی من الصالحین، بیٹا وہ مانگ اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ باپ نے ہاتھ میں چھری بھی پکڑی ہو تو دم نہ مارے، سرے تسلیم خم کر کے کہ ابا جی دیر کس بات کی ہے۔ جب بنیاد یہ ہوگی تو پھر نتائج اور فصل اور ثمر اور پھل اچھا ملے گا۔ جب ہم اوپن مانگ لیتے ہیں رب جیسا مرضی دے دے، بیویاں ہماری ایسے بھی کہتی لنگڑا لولا دے دے، یار ایسا نہیں ہے، ناشکری سے نہیں مانگنا ہے۔ پیغمبر نے جب بھی جتنے نبی اور رسول ہیں قرآن میں آپ ساری دعائیں دیکھیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک پاکیزہ نیک صالح اولاد ہے اللہ عطا فرما۔ تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں جملہ میرا دہرانے کو جی نہیں چاہ رہا، اچھے بھلے اولاد والے بے اولاد ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہو، اس سے بہتر تھا میں بے اولاد ہی ہوتا، پھر اس سے بچ جاتا، پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ رب کریم ہماری اس حاضری کو، اس اہتمام کو جو شاہ صاحبان نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ مرحومہ کے حق میں اس کو قبول فرمائے اور ان کے درجات برزخی کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔